آج ہم اپنی بہت ہی پسندیدہ جگہ دھرما راجیکا جا رہے ہیں۔ الیگزینڈر نے ادھر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ واو کتنے اچھی جگہ ہے۔ کہاں کھڑے ہو کے کہا؟ ادھر گیٹ کے بھیڑ ماؤنٹ میں۔ یہ گیٹ نہیں تھا اس وقت، یہ وہ جگہ ہے بہرحال، یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا واو what a great and vast land this is۔ دھرما راجیکا یعنی راجے کا دھرم، اور راجا تھا اشوکا۔ ہم پہلے بھی جا چکے ہیں وہاں، اپنے ویورز کو پہلے بھی وہاں کی سیر کروا چکے ہیں، لیکن بدھسٹ خانقاہیں اور تکشلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں بار بار آنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک بہت ہی پراسرار سی طلسماتی سی خاموشی ہے یہاں، بہت ہی سرشار کر دینے والی خاموشی ہے، بہت ہی دل فریب سا حسن ہے ان وادیوں میں، ہتھیال کی ان پہاڑیوں میں، اور ان پہاڑیوں میں بنی خانقاہوں میں پڑے اسٹوپاس میں، ان اسٹوپاس پہ کاو آؤٹ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے بدھا کے مجسموں پہ، بدھسٹ بھکشوؤں کے مجسموں پہ۔ میں تو جب بھی یہاں آتا ہوں مجھے مئی کا وہ مہینہ یاد آتا ہے 3000 برس قبل، جب یہاں ویساکھ کا میلہ سجتا تھا۔ پورے ہندوستان سے، پورے بر صغیر سے لوگ یہاں پہنچتے اور چکر لگاتے، گھومتے، دھرما راجیکا اسٹوپا کے گرد ویساکھ مناتے۔ بدھسٹ بھکشو میڈیٹیٹ کرتے، عالم استغراق میں گم۔ میں کبھی بھی سچ بتاؤں تو میں نروان حاصل کرنے کو، اس استغراق کو، اس میڈیٹیشن کو، اس اپنے آپ کو گم کر دینے کے لیے کسی بادانی قوت میں یا کسی ایسی سرشاری کے ساتھ، کسی ایبسلیوٹ ریالٹی کے اندر، کسی نیسیسری بینگ کے اندر، یا کسی سوچ میں کہ انسان ماورا ہو جائے، سیلویشن حاصل کر لے، نروان حاصل کر لے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، موت سے، زندگی سے، زیست سے، ہر چیز سے بالا ہو جائے۔ میں کبھی بھی اس قابل نہیں رہا کہ میں اس خیال کو اپنی گرفت میں لے سکوں، لیکن بہرحال مجھے یہ اچھا بہت لگتا ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں میں بہت سکون پاتا ہوں، بہت سرشار ہوتا ہوں، بہت خوشی ملتی ہے مجھے۔ یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں ہے، میں نے اس چیز کا تجربہ کیا، میں نے شمائلہ صلاح الدین سے بھی پوچھا، انہیں مجھ سے بھی زیادہ اچھا تجربہ ہوا ہے اس جگہ کا، زیادہ روحانی تجربہ ہوا ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ روحانی تجربہ کیا ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں جانتا، لیکن بہرحال وہ کہتی ہیں، اور بھی لوگ کہتے ہیں، ہمارے بہت سے دوست جو یہاں آئے ہیں، جنہوں نے وزٹ کیا ہے، انہیں اچھا لگا۔ جیسے گوپش یہاں آئے رنجو جی کے ساتھ، گوپش حالانکہ بھاگ دوڑ میں آئے، انہیں یہاں سے آگے جانا تھا، لیکن بہرحال انہیں یہاں اس سرشاری کا تجربہ ہوا۔ یعنی یہ جگہ کسی بھی مذہبی قید سے، کسی بھی نسل یا زبان کی قید سے ماورا ہے، بلند ہے۔ آپ بھی یہاں آئیے، ہو سکتا ہے آپ بھی ایسا ہی تجربہ پائیں۔ لیجئے صاحب، یہ دھرما راجیکا پہنچ گئے ہیں، ہمیں ابھی سیڑھیاں چڑھنی ہیں، سیڑھیاں چڑھ کے آگے جانا ہے۔ اس بچے کو دیکھیے، علیحہ صلاح الدین کو، بچے سیدھے راستے سے کبھی جانا پسند نہیں کرتے، ایک اسٹریٹ لائن میں چلنا پسند نہیں کرتے، یہی ان کی خوبصورتی ہے، وہ تجربہ کرتے ہیں، نظم و ضبط کو بہت پولائٹلی فلاؤٹ کرتے ہیں۔ جی صاحب یہاں پہنچ گئے ہیں، یہاں یہ ہے دھرما راجیکا، اور یہ ہے دھرما راجیکا اسٹوپا۔ اگرچہ مہاتما بدھا نے کبھی بھی کوئی تبلیغی مہم نہیں چلائی، لیکن پھر بھی آنے والی صدیوں میں دور افتادہ علاقوں میں پہنچی، پہلے جنوب مشرقی ایشیا میں، پھر وسطی ایشیا کے راستے چین، اور پھر باقی ماندہ مشرقی ایشیا میں، بالآخر تبت
और फिर वस्ती एशिया के दूर दराज इलाकों में बेशतर औक़ात इन इलाकों में बुद्धिज़्म का फैलाव एक कुदरती अमल था। उसकी वजह मकामी लोगों का गैर मुल्की ताजरों के बूढ़ी एतक़ादात में दिलचस्पी लेना था, लेकिन बाज़ औक़ात हाकिमों ने भी अवाम में अखलाकी नज़्म व ज़ब्त लाने के लिए खुद बुद्ध मत को अपना लिया। लेकिन एक बात ज़रूर है, किसी को मज़हब बदलने पे मजबूर नहीं किया। ये है धर्माराजी का स्टूपा। 84,000 स्टूपास दुनिया में बनाए गए। ये 8 बड़े स्टूपास में से एक स्टूपा है। यहाँ बुद्धा के दांत भी महफूज थे, बुद्धा की राख भी थी। अशोका ने यह स्टूपा बनवाया था, धर्माराजी का। अलिया सलाउद्दीन भी यहाँ खड़े होके अशोका की तरह तकरीर करने की कोशिश कर रही हैं। मैंने कलंगा की जंग में लाखों लोग मारे और फिर सबसे पूछा कि मैं खूबसूरत हूँ या नहीं, तो लोग डरने लगे। मैं जब भी इस स्टूपा के गिर्द घूमता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, जहाँ फिरता हूँ, मुझे ये एहसास होता है कि अशोका ने दुरुस्त कहा था, जंगें ताकत से जीती नहीं जाती, लोगों को ताकत से जीता नहीं जाता, मोहब्बत से जीता जाता है। यही कहा था अशोका को किसी बुद्धिस्ट ने। मेरा ख्याल है आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब जंग के साए मंडला रहे हैं, हमें अपने माजी से, अपनी तारीख से सबक सीखना चाहिए। वसाइल पे लड़ने की बजाय उनकी तकसीम पे तवज्जो देनी चाहिए। ताकत से बहरहाल वसाइल की लूट खसूट तो हो सकती है, लोगों को जीता नहीं जा सकता। ये हमें समझना पड़ेगा। बेसिकली छोटे स्टूप 75 ये लिखा है जो मनती, ये मन्नत मतलब आपका विश करने में, दुआ मांगने में, आसान दुआ में, तो मुख्तलिफ अंदाज में याद भी किए गए थे, जो कैसा 3 दफ़ा जो है ख़त्म। यहाँ से चलते हैं इन साहब के साथ साथ। ये बुद्धा के बहुत बड़े बड़े मुजस्समे हुआ करते थे किसी ज़माने में, लेकिन 5वीं सदी ईस्वी में वाइट हुंस यहाँ आए तो उन्होंने बहुत अफरा तफरी मचाई, उन्होंने बहुत कत्ल व गारत की, उन्होंने इन जगहों को बहुत बर्बाद किया। हमारे कुछ भारतीय दोस्त ये सवाल उठाते हैं कि बामियान के मुजस्समों को तो मुसलमानों ने बर्बाद किया। बिल्कुल किया। उनको हम खारजी कहते हैं, उनको मुसलमान मानते भी नहीं हैं। ना हम कोई मुसलमान किसी के मज़हब पे ना तो कदगन लगाता है, ना वो किसी के मज़हब की निशानियों को ख़त्म करने की कोशिश करता है, ना वो किसी मज़हब पर तसल्लुत कायम करने की कोशिश करता है। याद रखिए, जब भी कहीं ऐसी कोशिश आपको नज़र आए किसी मज़हब के ख़िलाफ़, किसी मज़हबी इंसान के ख़िलाफ़, आप समझ लीजिए कि ये ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। और ताकत का कोई मज़हब नहीं होता। ताकत सिर्फ मुसल्लत की जाती है जिसके पास हो। वो मुसल्लत करता है आपके वसाइल को लूटने के लिए, आप पे गलबा हासिल करने के लिए, कुछ मफादात की खातिर। ताकत का मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल एक लंबी दास्तान है, लंबी कहानी है कि हुक्मरानों ने या ताकतवर लोगों ने मज़हब को प्रोफेस किया एक्सपेंशन के लिए, रसूख हासिल करने के लिए। ताकत का बेमहाबा इस्तेमाल किया, कभी किसी को काफिर कह के, कभी किसी के वसाइल को लूटने के लिए, किसी की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। लेकिन बहरहाल ये एक लंबी बहस है। मैं इस दीवार पे तो आ गया हूँ। यहाँ से खानकाह का नज़ारा बहुत ही शानदार है। ये देखिए, यहाँ एक हौज़ है, उस हौज़ के गिर्द बहुत से कमरे, कहीं ये 22 हैं कमरे, कहीं 27 हैं। ये 2 मंजिला इमारतें हुआ करती थी जो ज़ाहिर मरूर ज़माना से गिर गईं। हालांकि ज़लज़ले इन इमारतों को कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि दीवारों में जो छोटे छोटे से टाइलें वो लोग लगाया करते थे, उन्हें कुछ कह नहीं सकता था इन दीवारों को। लेकिन ये कैसे गिर गईं, बहरहाल कोई माहिर तामीरात ही बता सकते हैं जो बुद्धिस्ट दौर को, गंधारा को अच्छे से जानते हैं। अलिया मेरे पीछे ही आ गई हैं। इन्हें बहुत संभाल के मुझे वापस लेके जाना होगा, क्योंकि इन दीवारों पे कुछ नोकीले पत्थर हैं जहाँ कहीं भी पाँव फिसल सकता है। बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि। लेकिन बहरहाल मैं अब इनकी उतरने में मदद करूँगा, लेकिन
انہیں خود اترنا ہے، ہر کام خود کرنا ہے۔ خیر یہ بھی ایک بہت ہی اچھا وصف ہے بچوں کا، وہ سب کچھ خود کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ذرا دیکھیے، یہاں یہ ایک دروازہ کبھی جو ہوا کرتا تھا اس کا لیور یہاں قائم ہے، اس لیور کو ہلانے سے دروازہ کھلا کرتا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے یہاں کے پتھر کا دروازہ لگا ہوتا تھا، جس کو فون سے وہ دباتے تھے، گھماتے تھے اور پتھر کا دروازہ کھل جاتا تھا اور ادھر سے وہ بند کرتے تھے۔ دیکھیے یہ ہم جا رہے ہیں پیپل کے اس درخت کے نیچے، یہ ہے جی وہ پیپل کا درخت۔ یہاں بھی ایک عجیب سا روحانی تجربہ ہوتا ہے، جسے آپ روحانی کہہ سکتے ہیں، میں تو اسے سرشاری کہتا ہوں۔ میں تو محسوس کرتا ہوں جیسے بدھا کہیں آس پاس ہی ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے بدھ مت کے پھیلنے کی۔ کبھی کبھار یہ سلسلہ یعنی بدھ مت کے پھیلاؤ کا فطری طور پر ارتقا پذیر ہوا۔ مثلاً جب بدھ مت کے تاجر دوسرے ممالک میں جا کر بس گئے، اس وقت مقامی لوگوں میں سے کچھ لوگ ان اجنبی لوگوں کے عقیدے میں دلچسپی لینے لگے، جیسے کہ انڈونیزیا، ملیشیا، حتیٰ کہ ہندوستان میں اسلام کے ساتھ ہوا۔ ویسٹرن گھاٹس پر جو تاجر آیا کرتے تھے، دراصل اسلام کے پھیلاؤ کا سلسلہ ان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، اور وہ زیادہ مضبوط تعلق تھا۔ حملہ آوروں کے اسلام نے لوگوں کو ایلینیٹ کیا۔ بہرحال بدھ مت کے پھیلاؤ کا یہ سلسلہ ان ریگستانی ریاستوں کے ساتھ بھی رہا جو وسط ایشیا کی شاہراہ ریشم پر واقع تھی۔ دوسری صدی قبل مسیح سے لے کر دوسری صدی عیسوی تک جیسے جیسے مقامی حکمران اور عوام کو ہندوستانی مذہب کے بارے میں واقفیت حاصل ہوتی گئی، وہ تاجروں کو اپنے ملک سے بطور مشیر یا معلم یا راہب مدعو کرنے لگے، اور اس طرح آخرکار بدھ مت پھیلتا چلا گیا۔ ایک اور فطری طریقہ یہ تھا کہ فاتح اقوام بالآخر ثقافتی طور پر مقامی لوگوں میں ضم ہو جائیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انڈو گریک آئے، الیگزینڈر آئے۔ انڈو گریک گندھارا کے مقامی لوگوں میں ضم ہو گئے، گو کہ انہوں نے حکومت کی، انہوں نے شہر بسائے، انہوں نے آرٹ کو فروغ دیا، وہ رولنگ ایلیٹ تھے، لیکن انہوں نے یہاں کے مقامی رسوم و رواج اور مذاہب اور عقائد کو بھی قبول کیا۔ اکثر یہ بھی ہوا کہ مذہب کا فروغ کسی ایسے حکمران کی کوشش سے ہوا جس نے خود بدھ مت کو اپنا لیا تھا اور اس کی حمایت کرنے لگا تھا۔ مثلاً تیسری صدی قبل مسیح کے وسط میں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، راجا اشوکا کی حمایت کے باعث بدھ مت پورے شمالی ہندوستان میں پھیل گیا۔ اشوکا نے اپنی رعایا کو مجبور نہیں کیا کہ وہ بدھ مت اپنائے، بلکہ انہوں نے ہر جگہ ستونوں پر، پتھروں پر بدھ کی تعلیمات کو گندہ کروا دیا تاکہ لوگ ان احکامات کے مطابق اخلاقی طور پر ایک درست زندگی گزاریں۔ انہوں نے خود بھی ان اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کی۔ کسی زمانے میں تو بہت ہی جابر اور ظالم واریر تھے، لیکن بدھ مت میں داخل ہونے کے بعد یکسر بدل گئے تھے۔ یہ لیجئے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں جی۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرہ ہے جہاں بدھا کے اسٹیچو ہیں، یہاں ہیلنگ بدھا پڑے ہوئے ہیں۔ ٹریڈیشن ہے، ایک مذہبی ٹریڈیشن ہے کہ اس بدھا کی یہ ناف ہے۔ یہ بدھا اگر پورا مجسمہ ہو نا تو یہ ناف ہے۔ اس ناف میں وہ ایسے بدھسٹ انگلی ڈال کے اور پھر وہ کوئی منت، کوئی وش کوئی کرتے ہیں، اور وہ ان کا ایمان ہے کہ یا سمجھتے ہیں کہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ پورا تھا، یہ وائٹ ہنز نے انہیں برباد کیا ہے۔ یہ کاٹے ہیں نا سر، یہ وائٹ ہنز نے کاٹے، وائٹ ہنز۔ 6 صدی میں انہوں نے حملہ کیا تھا یہاں آ کے، سارے علاقے کو تاخت و تاراج کیا تھا، آگ لگائی تھی۔ منت مانگتے ہیں لوگ یہاں آ کے، یہ جو انڈیکس فنگر بدھا کی ناف میں ڈال کے کچھ منت مانگتے ہیں۔ پانی کے ترسیل کا یہ نظام دیکھیے، یہ سارا یہ حوض تھا، یہاں سامنے پانی سٹور کیا جاتا تھا، زیر زمین ہی پانی کو لے کے آیا کرتے تھے۔ دھرما راجکا، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ میں جب بھی یہاں آیا میں سرشار ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بار بار یہاں آؤں، یہاں بیٹھوں، گھنٹوں بیٹھوں، مطالعہ کروں، شاعری پڑھوں،
फ़लसफ़ा पढूं। मैं बुद्ध मत की तालीमात को बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैंने बुद्धिज़्म पे बहुत कुछ नहीं पढ़ा हुआ। मैं ये भी नहीं जानता कि निर्वाण हासिल करने का सिलसिला क्या है। मैं ये भी नहीं जानता कि वजदानी कैफियत क्या होती है, इस्तग़राक़ क्या है, मेडिटेशन क्या है, वो लोग क्या सोचते हैं जब वो यहाँ आके धूप में, गर्मी में, सर्दी में जब यहाँ बैठते हैं, वो एक ख़ास अंदाज से जब बैठते हैं तो वो क्या सोच रहे होते हैं, वो कैसे अपने आप को दुनिया की कसाफत से दूर कर लेते हैं। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस तजुर्बे से गुजरूँ, मैं कुछ इल्म हासिल करूँ और फिर आपको बताऊँ। हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं।